اب معاملہ یہ ناظرین کہ ہم مسلمانوں کا معاملہ بڑا ہی حسین ہے الحمدللہ. ہم اپنی عقیدتوں اپنی محبتوں کا پیمانہ خود سیٹ نہیں کرتے، نہ ہی ہم اپنی چاہتوں کا قبلے کا تعین خود کرتے ہیں، بلکہ ہم تو جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیے ہوئے احکامات کے مطابق کرتے ہیں. یعنی ہماری چاہتوں اور عقیدتوں کا مرکز وہی ہوگا جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت کی. لہٰذا تبلیغ رسالت کے بدلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرابت داروں کی محبت اللہ کی طرف سے خواہش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن کر قرآن کے پاروں میں جگمگائے، جو کشتی نوح بن کر ہم گناہگاروں کو پا لگائیں. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرمائے کہ ستارے آسمان والوں کے لیے باعث امن ہیں اور میرے اہل بیت زمین والوں کے لیے باعث امن ہیں. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ میرے اہل بیت میری امت کے لیے باعث امن ہیں. یعنی اب جس کو امن چاہیے وہ سایہ رحمت اہل بیت میں جگہ تلاش کر لے، یعنی یہاں بھی اسے امن مل جائے گا اور انشاءاللہ وہاں بھی اس کو امن مل جائے گا. لہٰذا ناظرین، جو امن کا متلاشی ہے، جو امن تلاش کر لے، تو اسے پھر یہ بھی چاہیے کہ اس فرمان کو بھی سمجھ لے کہ جس کا خاتمہ محبت اہل بیت پر ہوگا وہ شخص شہید ہوگا. تو آئیے ناظرین، عقیدت کے انہی مراکز میں، انہی نفوس قدسیہ میں، اہل بیت اطہار کی اسی حسین سی کہکشاں میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور محسنہ اسلام ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی پیاری پیاری نواسی، مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی لاڈلی شہزادی اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی لخت جگر، جنتی جوانوں کے سردار حسنین کریمین علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک، اور عقیلہ بنی ہاشم سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی پیاری ہمشیرہ حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں چلتے ہیں ناظرین، جو انتہائی بلند پایا شخصیت ہیں، جو فضائل اور برکات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معمور بھی ہیں، اپنے والد گرامی مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی جاہ و جلالت کا مظہر بھی ہیں، اور اپنی والدہ ماجدہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی پاکیزہ تربیت کا پاکیزہ پیکر بھی ہیں. یہ وہ پاک اور مطہر ہستی ہیں ناظرین جن کو یہ عظیم ترین شرف بھی نصیب ہوا کہ آپ سلام اللہ علیہا کے نانا جان نے خود اپنی نواسی کا نام اپنی پیاری بیٹی سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا کے نام پر رکھا. یعنی آپ سلام اللہ علیہا وہ خوش نصیب ترین نواسی ہیں جن کو اپنے پیارے نانا جان کا پیارا پیارا دیدار بھی نصیب ہوا اور صحابیت کا شرف بھی آپ کو عطا ہوا. ناظرین کرام، پھر بالا کرم بات یہ ہے، یعنی بالا کرم دیکھیے کہ گلشن سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے جن پیارے پیارے پھولوں، پیارے پیارے چہرے جو کہ بوسہ گاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنے، جن کا آسمان ناز آغوش رحمت للعالمین تھا، یعنی حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا بھی انہی میں شامل تھیں. پھر سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا پر وہ وقت آیا کہ بچپن کی عمر میں نانا جان کا لمس آپ سلام اللہ علیہا سے جدا ہوا. پھر پیاری امی جان سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی جو پیارا سایہ تھا وہ بھی آپ سے جدا ہوا. اور پھر تربیت و پرورش کے تمام تر مراحل جہاں باب المدینۃ العلم مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنی انتہائی حکمت بھرے انداز سے اپنے علم کو اور حکمت کو منتقل کیا، تو وہ بھرپور ان کو تمام باتیں ان کی آغوش میں ملتی رہیں. وہی جنتی نوجوانوں کے سردار حسنین کریمین علیہ السلام اپنی پیاری اور لاڈلی بہن ام کلثوم سلام اللہ علیہا کا بھی بے انتہا خیال رکھا کرتے تھے. سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا اپنی عبادت میں بے مثل، سخاوت اور شب بیداریوں میں کسی سے کم نہ تھی. یوں کہیے کہ سیدہ کائنات کا آپ مکمل طور پہ عکس تھی. حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا ناظرین واقعہ کربلا کے موقع پر اس قافلہ حسینی میں بھی شامل تھی جس قافلے پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے. یعنی ہر صدمہ قیامت بن کر آپ سلام اللہ علیہا پر بھی ٹوٹتا رہا اور آپ استقامت سے اسے برداشت کرتی رہیں. اپنے لاڈلے اور جان سے پیارے بھائی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی شہادت بھی آپ نے دیکھی. بھتیجوں اور دیگر جان نثاران امام علی مقام کو ذبح ہوتے ہوئے بھی دیکھا. شہیدان کربلا کے مبارک اجسام کو اذیت دینے کی قیامت صغریٰ بھی آپ پر بپا ہوئی. کوفے کے بازاروں، ابن زیاد اور یزید کے درباروں، پھر اسیری کی شدید ترین تکالیف اور ایک نہیں ناظرین کئی ایک کربلائیں آپ برداشت کرتی رہیں. یعنی تاریخ کے اوراق شاہد ہے کہ سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا کی جرأت و بہادری ایک رنگ حیدری میں منتقل ہو کر آپ کی ہمشیرہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے ساتھ نظر آتی.